بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم۔ آج انشاءاللہ ہم 112 سے لے کر 115 نمبر آیت تک سماعت کریں گے۔ ولولا فضل اللہ علیک، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو تہیہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان سے غلطی میں کہ غلطی میں ڈال دیں آپ کو۔ وما یضلون الا انفسہم، اور نہیں غلطی میں ڈال رہے مگر اپنے آپ کو۔ وما یضرونک من شیء، اور نہیں ضرر پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت۔ ارشاد فرمایا ولولا فضل اللہ علیک، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر اپنے فضل و کرم اور عنایات پہم کا ذکر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب بندے، اس خاص واقعہ میں اگر ہمیشہ کی طرح اللہ کا فضل و احسان تیرے شامل حال نہ ہوتا تو انہوں نے تو ایک فیصلہ غلط آپ سے کرانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن جب فضل خداوندی تجھ پر سایہ فگن اور عصمت ربانی تیری دستگیر ہے تو وہ تجھے کیسے غلط راہ پر ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، انہوں نے ایسا خیال کر کے اپنا ہی کچھ بگاڑا ہے۔ ورحمتہ، اور اس کی رحمت یعنی نہ ہوتی تو وہ آپ سے غلط فیصلہ کرا سکتے تھے، لیکن ان کے لیے یہ ممکن نہ ہوا۔ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو تہیہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان سے کہ غلطی میں ڈال دیں آپ کو۔ وما یضلون الا انفسہم، اور نہیں غلطی میں ڈال رہے مگر اپنے آپ کو۔ وما یضرونک من شیء، اور نہیں ضرر پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت۔ عنایات ربانی میں سے خاص عنایات کا ذکر فرما دیا کہ آپ کو کتاب و حکمت دی اور آپ کو جملہ ان امور کا علم عطا فرمایا جن کا پہلے آپ کو علم نہ تھا۔ ذرا آج تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا، اس میں بہت ساری اصلاح موجود ہے۔ آیت کے اس حصے کی جو تفسیر امام المفسرین ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی نے کی ہے اسی کے لکھنے پر اکتفا کرتا ہوں، یعنی ساری کی ساری جو حضرت ابن جریر نے لکھی ہے وہی آپ بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایہ احسانات سے آپ پر یہ بھی خاص احسان فرمایا کہ آپ کو قرآن جیسی کتاب سے نوازا، جس میں ہر چیز کا بیان ہے، نیز اس میں ہدایت کا نور بھی ہے، اور پند و نصیحت بھی ایسی جامع کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت یعنی قرآن کے حلال و حرام، اوامر و نواہی وغیرہ کی اجمال کی تفصیل بھی نازل کی۔ نیز آپ کو ان امور کا علم عطا فرمایا جن کا پہلے آپ کو علم نہ تھا، یعنی گزرے ہوئے اور آنے والے لوگوں کی خبروں کا علم، جو کچھ ما کان اور جو کچھ وما ہوا کائن جو ہونے والا ہے اس کا علم بھی عنایت فرمایا۔ امام ابن جریر کے یہ الفاظ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم کو علم ما کان یعنی جو کچھ ہو چکا ہے، وما ہوا کائن اور جو کچھ ہونے والا ہے عطا فرمایا تھا، بعینہ ہی۔ یہی الفاظ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو زید عمرو بن اخطب سے روایت کیے ہیں۔ پوری حدیث بما ترجمہ ہدیہ ناظرین ہے۔ کو سمجھ آ گئی ذرا؟
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو ہو چکا تھا اس کا علم بھی اور جو ہونے والا تھا اس کا علم بھی، یعنی سب کچھ عطا فرما دیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمانا تھا۔ تو اب دلیل کے طور پہ یہ تو ابن جریر ہے نا، ان کی روایت اور ان کی بات کو نقل کیا، اور اب اس کی دلیل کو اور پختہ بنانے کے لیے حضرت امام مسلم کی جو صحیح مسلم ہے اس میں سے حدیث مبارکہ بھی بیان ہو رہی ہے۔ حدثنی ابو زید قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ادا فرمائی؟ صبح کی نماز ادا فرمائی۔ وصعد المنبر، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ فخطبنا حتی حضر الظہر، اور ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ فنازل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا احفظنا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ممبر سے اترے، یعنی زور تک تشریف لائے، صبح سے لے کے زور تک ممبر پہ، اور پھر ممبر سے اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، خطبہ شروع کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور نیچے تشریف لائے، عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے، اپنا خطبہ جاری فرمایا، اور یہ خطبہ غروب آفتاب تک جاری رہا، فجر کی نماز سے لے کے غروب، اس طویل خطبے میں جو صبح سے شام تک جاری رہا، حضور نے ہمیں ما کان، جو کچھ پہلے گزر چکا تھا کی بھی خبر دی، وما ہوا کائن، جو کچھ ہونے والا تھا اس کی بھی خبر دی۔ تو حضور کو علم غیب نہیں ہے؟ نہیں، اب اس کی باب تو علم غیب اللہ کا اپنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا غیب کا علم اپنے محبوب کو دیا ہے، اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ دیا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو امام مسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، اس کا حوالہ بھی پیش کر دیا ہے۔ ہم میں سے بڑا عالم وہ ہے جسے یہ خطبہ زیادہ یاد ہے۔ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، یہ صحابی کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم میں سے جو کچھ ہونے والا تھا اس کی بھی خبر دی، ہم میں سے بڑا عالم وہ ہے جسے یہ خطبہ یہ زیادہ یاد ہے۔ مسلم شریف صفحہ 290 جلد 2 مطبوعہ اصح المطابع کراچی، یہ کراچی میں طبع ہوئی، یہ اس کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے علاوہ بے شمار صحیح احادیث ہیں جن سے حضور پرنور کے علم وسیع کا پتہ چلتا ہے۔ امام بصیری نے شاعرانہ مبالغہ سے کام نہیں لیا تھا، بلکہ حقیقت کا اظہار فرمایا تھا جب انہوں نے اپنے مشہور قصیدہ میں بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اے نبی رحمت، دنیا اور آخرت آپ ہی کی سخاوت سے ہے، اور لوح و قلم کا علم آپ کے علم کے بحر بے کراں کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ما کان اور ما یکون کے علم میں منحصر نہیں، اللہ کا جو علم ہے وہ عالم ما کان اور ما یکون کے علم میں منحصر نہیں تاکہ مساوات کا شبہ ہو، بلکہ اس علم کو تو علم الہی سے اتنی نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر سے ہے۔ آپ سمجھ گئے اس کو آسانی سے؟ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم حبیب معظم علیہ الصلوۃ والسلام کو جن بے پایاں علوم سے نوازا اور اسرار و معارف کے جن خزانوں سے آپ کے سینے کو لبریز فرمایا، ان کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آپ کو ملے گا، جن کے پڑھنے اور سمجھنے سے آپ کے دل کو اطمینان نصیب ہوگا۔ خصوصاً سورہ نمل کی آیت نمبر 65 اور سورہ الم نشرح کی پہلی آیت، ان کا مطالعہ فرمائیے۔ سمجھ آ گئی جی؟ میں بعد میں عرض بھی کر دیتا ہوں اس بات پہ۔
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے، جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے آپ نے سکھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ، نہیں کوئی بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں، ان کے اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں سوائے ان لوگوں کے جو حکم دے صدقہ دینے کا یا نیک کام کا۔ علامہ قرطبی لفظ نجوہ یہاں ہے نا، نجوہ ہم کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ نجوت الشیء انجوہ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کو خالص اور منفرد کر لینا۔ اسی مناسبت سے دو آدمی جو دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر باتیں کرتے ہیں اس کو نجوہ کہتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ بیٹھے تھے اور دو الگ بیٹھ کے بات کرنے لگے، یہ مصدر ہے، اور سرگوشی کرنے والی جماعت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کے جو اکثر خفیہ اجلاس ہوتے رہتے ہیں اور ان میں بڑی رازدارانہ باتیں ہوتی ہیں، یہ سب تضییع اوقات ہیں۔ باہمی گفتگو تو وہ اچھی ہے جس میں ان معاملات پر غور کیا جائے کہ کسی ضرورت مند کی کیسے حاجت روائی کی جائے، اصلاحی منصوبوں اور نیکی کے کاموں کو کیسے عملی جامہ پہنایا جائے، لوگوں میں فتنہ فساد کی جو آگ بھڑک رہی ہے اسے کیسے فروغ کیا جائے۔ معروف کا لفظ ہر نیکی کو شامل ہے، دو ناراض آدمیوں میں صلح کرانا اگرچہ معروف کے ضمن میں بھی آ گیا تھا، لیکن اس کی اہمیت پیش نظر اس کو مستقلاً علیحدہ لفظ ذکر کر دیا۔ او اصلاحہم بین الناس، یا صلح کرانے کا لوگوں میں، سمجھ آ گئی جی؟ نہیں کوئی بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں سوائے ان لوگوں کے جو حکم دے صدقہ دینے کے، یعنی ان کی جو آپس میں باتیں ہیں نا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی باتوں اور ان کی سوچ، ان کا محور و مرکز جو ہے کوئی صدقہ دینے کی بات ہو، کسی نیک کام کی وہ بات کر رہے ہوں، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوئی بات کر رہے ہوں، ان میں خیر ہے، باقیوں میں خیر نہیں ہے جو آپس میں کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو شخص کرے یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضامندیاں حاصل کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم عطا فرمائیں گے اسے اجر عظیم۔ یعنی ساری تگ و دو کے پیش نظر دنیاوی عز و جاہ اور چودراہٹ کا حصول نہ ہو، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، تو اسے اجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو شخص مخالفت کرے اللہ کے رسول کی اس کے بعد کہ روشن ہو گئی اس کے لیے ہدایت کی راہ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور چلے اس راہ پر جو الگ ہے مسلمانوں کی راہ سے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم پھرنے دیں گے اسے جدھر وہ خود پھرا ہے، ہم اسے ڈھیل دے دیں گے کہ پھر جدھر تو چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ڈال دیں گے اسے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ یشاقے ہے نا، یشاقے المشاقت المعادات، مشاقت کا معنی عداوت و مخالفت۔ یہ دو آیتیں بھی سابقہ چور طائمہ بن عبیرک کے متعلق ہی نازل ہوئیں، لیکن ان کا مفہوم عام ہے، طائمہ کا انجام آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا نا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، علامہ بیضاوی اس جملہ کا معنی لکھتے ہیں کہ جس کفر و گمراہی کی طرف وہ دانستہ پھر گیا ہے ہم اس میں حائل نہیں ہوں گے، جان بوجھ کے ایک آدمی پھر گیا ہم حائل نہیں ہوں گے اور اسے ادھر ہی پھرنے دیں گے، یعنی معنی زیادہ موضوع معلوم ہوتا ہے۔ اس بد نصیب کا کیا حال ہوگا؟ رحمت و توفیق الہی نے جس کی تصدیگیری چھوڑ دی۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اجماع امت کی مخالفت سے انسان توفیق الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان توفیق الہی سے کیا ہوتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے، اور شیطان کے ہاتھ میں محض ایک کھلونا بن کر رہ جاتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسے تگنی کا ناچ نہ چاہتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔